Taking literacy and non-formal education into an account, we see the issue of access and equity. اور ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ پروویژن ہے ایڈلٹ لٹریسی کی پروونس کے اندر انڈر دا ریویو آف DL and NFPE, the current curriculum was developed and approved by the Federal Ministry of Education in 2007. So ڈائریکٹوریٹ کے اندر جو کریکولم ہے اس وقت جس کو ہم استعمال میں لا رہے ہیں وہ 2007 میں فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن نے اسے اپروو کیا تھا. ریسنٹ ایئرس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر ہیز بین نو انکریز ان دا نمبر آف لٹریسی سینٹرز، رادر دا فگر ہیز ڈراپڈ. اور کہاں سے کہ 2009 کے اندر 217 تھے جبکہ 2010 کے اندر وہ صرف 100 رہ گئے. In 2011, the female enrollment rate dropped from 89% to 80%. There has been a similar dip in the gender composition of teachers as in 2011 as compared to the one in 2010. اب 2011 اور 10 میں جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی کمپوزیشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرق پڑا ہے جو کہ رجحان جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے. According to the current provision of NFBE, females make bigger group, almost 3 times that of the men or the boys or the male students. In terms of employment بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ female teachers are 6 times greater as compared to the male teachers. جب ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ڈائریکٹوریٹ آف لٹریسی اینڈ NFBE کو دیکھیں تو یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا 2002 میں، لیکن اس کی لمیٹڈ پروفیشنل مینجمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیزائن ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن پروگرامس افیکٹولی وہ بھی کوشچنیبل ہے. یعنی جو افادیت ہے اس ڈائریکٹوریٹ کی اس پہ ایک سوالیہ نشان موجود ہے. جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس میں اگر ہم ہیومن ریسورس کو دیکھیں تو اٹ از اسٹاف بائی ریگولر امپلائیز both at the provincial and district level for school education, and there does not exist any special criteria for posting and placement except the grade seniority. So صرف سینئر ہونے پہ ہم لوگوں کی جو پوسٹنگز ہیں اس لحاظ سے کر دیتے ہیں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ایلوکیشنز ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کوئی بہت کمینڈیبل نہیں ہے. اور پھر اسٹاف لمیٹڈ ہے ود نو پروفیشنل سپورٹ ریزز سیریس کوشچنس، کیونکہ مینجمنٹ اور جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے آف دی اپیکس انسٹیٹیوشنز ریسپانسبل فار لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن پروگرامز، اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے کہ پھر اس طرح سے اس کی ایفیشنسی کس طرح سے ممکن ہو پائے گی جب آپ ان کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ان کے پروگرامز اور انیشیٹوز کے اندر پوری طرح سے. اب پوری سچویشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ارجنٹ نیڈ اس چیز کی نظر آتی ہے کہ ہم مستحکم کریں اس بنیادوں پہ ڈائریکٹوریٹ کو کہ ٹیکنیکلی بھی وہ ٹھیک ہو جائے، ایڈمنسٹریٹو ٹرمز میں بھی اس کے اندر چینجز آ سکیں جس طرح کہ ہم انہانس کر سکتے ہیں ٹریننگ آف انڈیویجولز دیا، اور پھر مٹیریل ڈیولپمنٹ کو جس کے ذریعے سے لوگوں کو خواندہ کیا جانا ہے، اور پھر سپرویژن کی جائے، ریسرچ کی جائے اور ایویلویشن کی جائے ان چیزوں کی جو آلریڈی جاری و ساری ہیں. سو دیز کوڈ بی دا ویز آؤٹ. اور پھر امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کوئی ریگولر بجٹ اور ریگولر فنکشننگ نہیں ہے ان لٹریسی سینٹرز کی، اور یہ سب جو سینٹرز ہیں یہ فائنانس تھرو دا ADP اسکیم ہیں جو کہ انکلوڈ کرتی ہے ٹیچرز کی سیلریز کو بھی. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بجٹری ایلوکیشن بھی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی سیریس قسم کی اس کاز کے لیے. کوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن پالیسی جو 2009 کی ہے از نوٹڈ دیٹ دا کوالٹی آف نان فارمل ایجوکیشن پروگرامز is quite questionable, and as noted by the policy, the major reason is the lack of quality of teachers. کہ جو کوالٹی ہے ان پروگرامز کی وہ اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ کوالٹی آف ٹیچرز جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہیومن ریسورس اتنا ویل ڈیولپڈ نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے. اپروکسیمیٹلی جو 29% ہے آف نان فارمل بیسک ایجوکیشن ٹیچرز کی وہ پوزیس کرتے ہیں صرف میٹرک کی کوالیفیکیشن. سو دیکھیے کہ جو خود صرف میٹرک کی کوالیفیکیشن ہے ان کے پاس ریسرچ، ایویلویشن، انڈرسٹینڈنگ کیا ہو سکتی ہے ان پروگرامز کی جو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر رن کیے جا رہے ہیں جب تک کہ ہم خود ان کو ٹریننگ نہ دیں، خود ان کی ایجوکیشن اور پروفیشنل ایکسپرٹیز کو انہانس نہ کریں. اب آلٹرنیٹیو اپروچز ٹو نان فارمل بیسک ایجوکیشن اینڈ لٹریسی. Literacy and non-formal basic education programs are important to focus to address the critical issue of out-of-school children and youth, particularly for the girls.
اینڈ آلسو دیز پروگرامس کین کنٹریبیوٹ ٹورڈز جینڈر ایکوٹی ایز ویل. سو یہ جو ہے تناسب جو ہے مردوں اور خواتین کے اندر ایجوکیشن کا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. And given the dimensions and magnitude of the problem, active search for alternative models for the design and delivery of adult NFE is needed. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو ڈیمانڈس ہیں اس موقع کی، انہیں پورا کرنے کے لیے ایڈلٹس کے لیے جو نان فارمل ایجوکیشن، اس کے الٹرنیٹیو پروگرامز جو ہیں نئی ریسرچ کے ساتھ، ان کا بھی سامنے آنا بہت ضروری ہے.